پڑھیں گے اور آیت مقدسہ کو اور ٹاپک بتانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح روایتی ہم ایک دوسرے کو سلامتی خداوند کی پیش کریں گے. میں خداوند کی سلامتی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ خداوند یسوع المسیح کی سلامتی مجھے موصول فرمائیں گے. یسوع مسیح کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. آواز کم آئی ہے. مسیح میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. سست نہیں ہوئے رات میں 4 بجے نہ لیتے. ایک بار پھر سے کوشش کرتے ہیں. خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی بابرکت بے عین و جلیل مجھ بڑے میٹھے نام میں آپ سب کو سلام. آپ کو بھی سلام. ہاللویا ہاللویا. تو میں زندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ایک بار پھر سے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا تاکہ خدا کا پاک شکر خدا کا پاک کلمہ خدا کا پاک کلام آپ کے سامنے پیش کر سکوں. خدا کا وہ کلام جو 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ قیمتی ہے. خدا کا وہ کلام جو بن مجھے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. خدا کا وہ کلام جب ہماری نسلوں میں آتا ہے تو ہماری زندگی بدلتا ہے. ہمارے بدن میں آتا ہے تو ہمارے بدن کو جسمانی سے آسمانی بنا دیتا ہے. خدا کا وہ کلام جو ہتھوڑے کی مانند. خدا کا وہ کلام جو ایسا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا ہے. خدا کا وہ کلام جو پیدائش سے مکاشفہ تک خدا کی روح کی ہدایت سے لکھا گیا. تو میں چاہتا ہوں خداوند کے لیے یسوع المسیح کے لیے خدا القدس کے لیے خدا کی پاک شریعت خدا کے پاک فضل تحریر خدا بائبل مقدس اور یسوع المسیح کے جنم 365 دنوں کے لیے ایک بار زوردار تالیاں. شکر ہو تیرے نام کی تعریف ہو. سستی اٹھی اٹھ گئی. دوستو آج کا کلام خدا اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو چیٹر ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا مین اسٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ جو خداوند ہمارے سے اس دسمبر کے مہینے میں کروایا جا رہا ہے. آج کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا یسوع المسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے. ایک بڑا ہی سنسنی خیز اور بڑا ہی یونیک ٹاپک اور بڑا ہی خوبصورت. بہت کئی عرصہ سے اس پر مخالفت کرتے آ رہے ہیں وہ کہ چھوٹے طبقے کے اندر یا ہمیں وٹنس والے ہمارے بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرسمس منانا ہی نہیں چاہیے, 25 دسمبر منانا ہی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بائبل میں نہیں لکھا. اور سیلیبریشن تو بالکل بھی نہیں لکھی. کچھ ہمارے مسیحی کانگریگیشن اور جوز والے کہتے ہیں کہ اس چیز کو نہیں منانا چاہیے بلکہ ہمیں صرف عید فصح کو منانا چاہیے اور اس میں بکرے بچڑے حلال کرنے چاہیے. اور بھی آپ کئی ایسی بدعات دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں کرسمس منانا ہی نہیں چاہیے. تو دوستو کوئی 3 چیزوں پر چیزہ دیکھیں گے. نمبر 1 کہ کیا یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, اور نمبر 2 کہ کیا ہمیں کرسمس منانا چاہیے یا نہیں, اور نمبر 3 کرسمس لفظ کا مطلب کیا ہے. میں آپ دونوں سے بھی آپ کی رائے لینا چاہوں گا اور اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کلام کے بعد سوال کر سکتے ہیں. آپ کو پورا ٹائم ملے گا. ہمیں کرسمس منانا چاہیے یا نہیں آپ کھڑا کر کے جواب دے سکتے ہیں. بول کے دیکھیے, بول کر جواب دے سکتے ہیں. آپ منانا چاہیے یا نہیں؟ منانا چاہیے. ایک ہی منا دے باقی منانا چاہیے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال کہ کیا یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, ہاں یا نا؟ جی. تیسرا سوال کیا تھا؟ دوستو یاد رکھیے گا ہم آگے بڑھتے ہیں. بس ہوش میں رہیے گا. آپ سے سوالات بھی میں کروں گا, آپ تو مجھ سے کریں گے. اب سب سے پہلی بات یہاں میں وٹنس والے بہن بھائی کہتے ہیں کہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا تو اس لیے آپ نام آئے. اور باخدا پیدائش سے مکاشفہ تک میں نے بائبل مقدس کئی بار پڑھی ہے اور یہ میرے یسوع کا فضل ہے, یہ واقعی کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے کہ لفظ مار ڈالتے ہیں. لفظ کیا کرتے ہیں؟ مار ڈالتے ہیں. یہ تو دیکھتے وہ لفظ کرسمس کو لے کر آ رہے ہیں آگے کہ دیکھیں کہ نہ نبی رسولوں نے سیلیبریٹ کیا اور نہ ہی خدا نے حکم دیا کہ کرسمس کے لفظ کو لے کر آ رہے ہیں. لیکن ایکچوئل بات دیکھیے, کرسمس جب منانا تھا تو کرسمس منانا
پہلے سے ہی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا. کب سے ڈیسائیڈ ہوا ہوگا؟ آپ کا کیا دماغ کہتا ہے کب سے ہوا ہوگا؟ جب پیدائش کی کتاب میں بولا گیا ایک عورت سی نسل. پیدائش کی کتاب میں 3 بار سے کہ عورت کی نسل سے پیدا ہوگا جو تیرے سر کو کچلے گا، یعنی شیطان کو کچلے گا. اور یسوع مسیح کا جنم دن، یسوع مسیح کی ڈیٹ آف برتھ، یسوع مسیح کا کرسمس کائنات بننے سے پہلے ہی ڈن کر دیا گیا تھا کیسا ہوگا اور منایا جائے گا. تو پھر ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ لکھا ہی نہیں ہے اور نہیں منایا جائے گا تو وہ تو جھوٹے ہو گئے. اسی چیزوں کو آگے جتنا دیکھیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنیے گا میرے ساتھ آیت مقدسہ. آج کی مرکزی آیت ہمیشہ کی طرح ایک نئے عہد نامہ سے اور دوسری پرانے عہد نامہ سے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ سے اور ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. ہم دیکھیں گے پہلے عہد نامہ سے استشفاء کی کتاب 5ویں بائبل مقدس کی کتاب پر موسیٰ کی مبارک لکھی گئی. استشفاء کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کے بعد میں ایسے کچھ شروع لکھا ہے، لعنت اس شخص پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے اور سب کہیں آمین. ایک بار پھر سے آپ کے سامنے ریپیٹ کر دوں آیت مقدسہ کو، لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے اور سب کہیں آمین. یعنی کہ کوئی ایک بندہ جنہیں میں عاشق بھائی ہوں انہیں نظر نہیں آتا تو میں نے خواہش کرتا یا الٹے راستے اللہ کے جاؤں. روحانی طور پر اس آیت کا مطلب بنتا ہے کہ اگر ان کے پاس خدا کی تعلیم نہیں ہے، مذہبی تعلیم نہیں ہے، روحانی تعلیم نہیں ہے، اور میں ان کو وہ تعلیم دیتا ہوں جو بائبل سے باہر ہے، میری من پسند ہے یا میرے پاس بانوں نے مجھے دی ہے لیکن وہ بائبل کے لیے ہے، یہ سب سے بڑی لعنت ہے. ہمیں وہ دینا ہے جو ہمارے زندہ خدا نے ہمیں دیا ہے. ہمیں کیا دینا ہے؟ ہمیں وہ دینا ہے جو ہمارے زندہ خدا نے ہمیں دیا. اور دوسری آیت مقدسہ ہم دیکھیں گے مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی ہے یسوع مسیح کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 15ویں آیت. وہ بھی سنیے گا دوستوں اس کلام خدا میں کیا مطلوب ہے. جھوٹے نبیوں سے خبردار جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بھیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں. کلام خدا کا بڑا سنا سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو. خدا کا شکر ہو. آمین. دوستوں آپ نے دونوں آیتیں مقدسہ دیکھی، سنی اور سمجھی بھی. پہلی آیت مقدسہ یہ کہ اگر میں آپ کو غلط تعلیم دوں تو خدا کی لعنت مجھ پر. کلیئر ہے؟ کتنی صاف شفاف ہے. اس کا مطلب ہے میں ایک نقطہ بڑھا یا گھٹا کر آپ کے سامنے پیش کروں گا تو خدا کی لعنت کس پر ہوگی؟ مجھ پر ہوگی. اور اگر آپ غلط تعلیم پر عمل کریں گے تو خدا کی لعنت آپ پر بھی ہوگی. دوسری آیت مقدسہ میں خدا فرماتا ہے کہ تم جھوٹے نبی سے، جھوٹے رسولوں سے، بھیڑ کی شکل میں جو بھیڑیے ہیں ان سے بچے رہو. سارے کئی لوگ کہتے ہیں پاسوان انوانا کہو، خادمان انوانا کہو، اکثر کہتے نہیں ہیں. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ خدا کہتے ہیں جھوٹے نبی اور جھوٹے رسولوں سے بچو کیونکہ یہ بھیڑ کی شکل میں کیا ہے؟ بھیڑیے ہیں جو آپ کی نسلوں کو پھاڑ ڈالیں گے، جو آپ کی روحوں کو پھاڑ ڈالیں گے. اب پہلا سوال جو کہا جاتا ہے کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے، ان کے لیے میں ایک بات کہہ دوں کہ وہ اس جگہ پر غلط ہے. اور دوسری بات، لفظ کرسمس کا مطلب کیا ہے؟ کرسمس لفظ انگلش ورڈ ہے، یہ دو لفظوں کو لے کر بنا، کرائسٹ اور ماس. کرائسٹ اور ماس. اب کرائسٹ کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو پتا؟ کرائسٹ مسیح، یسوع مسیح. اور ماس، اب ماس کر کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مطلب ماس کا مطلب اس کا کیا ہے؟ عبادت، پاک عبادت. اب کرسمس یعنی کرائسٹ ماس کا مطلب ہے یسوع مسیح کی عبادت. کلیئر ہے؟ بالکل سمپل. یسوع مسیح کی کیا ہے؟ عبادت ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم 25 دسمبر کو کرسمس صرف مناتے ہیں، صرف 25 دسمبر کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں. تو باقی سارے سال ہم کرسمس نہیں مناتے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا کرسمس مناتے ہو تو انہیں کہو ہاں میں ہر سال مناتا ہوں، میں ہر مہینے مناتا ہوں، میں ہر روز مناتا
زندگی کے ایک ایک لمحہ میں کرسمس مناتا ہوں، کیونکہ کرسمس کا مطلب ہے کرائسٹ ماس، یسوع مسیح کی عبادت میں ہر وقت کرتا ہوں. صرف کنٹینیو نہیں، لفظ کیا کرتے ہیں دوستوں؟ مار ڈالتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا پریشان کر کے گھما پھرا کے ایسی جگہ پر لایا جاتا ہے کہ ہم صرف 25 کو ہی کہیں کرسمس ہے. اور یاد رکھیے دوستوں، کرسمس یعنی کرائسٹ ماس ہر روز ہم کرتے ہیں، لیکن اپنے منہ سے کہتے ہیں پنی نو کرسمس ہے. کرتے ہیں روز ہے. انسان کی کتاب میں لکھے انسان کی جو اپنی رائے ہوتی ہے اس کو لگتا ہے کہ وہ بالکل سیدھی ہے، لیکن آخرت میں اس کے موت ہوتی ہے. اب میں نے آپ سے کہا کہ یہ کائنات کے بننے سے پہلے ڈن ہو چکا، اس پر مہر ہو چکی تھی. یاد رکھیے گا دوستوں، کرائسٹ ماس یعنی یسوع مسیح کی عبادت پیشن گوئیوں میں، پیشن گوئیوں سے پہلے پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب سے بھی پیچھے چلے جائیں، جب کائنات میں کچھ نہ تھا، یہ تب ہی رقم ہو چکا تھا کہ خدا اس زمین پر آئے گا اور اس کی کیا ہوگی؟ عبادت اس کی عبادت ہوگی. اب دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ سیلیبریشن کرنی چاہیے کہ نہیں. یہاں پہ وٹنس والے یہ کہتے ہیں کہ سیلیبریشن نہیں کرنی چاہیے کیونکہ انہوں نے نہیں کی، نبی رسولوں نے نہیں کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یسوع کے نام میں چھانٹے کھاتے تھے کہ نہیں؟ پترس کیا کہتا ہے یوحنا کو؟ یوحنا خوشیاں منا، یسوع کے نام میں تو اور میں کیا کھا رہے؟ کوڑے کھا رہے. وہ یسوع کے نام میں کوڑے کھا رہے تو یسوع مسیح کی عبادت کی سیلیبریشن نہ کرتے ہوں گے. یسوع مسیح کے نام کی عبادت کی سیلیبریشن کرتے تھے تو تبھی تو مار کھاتے تھے. کرسمس کا مطلب ہے کہ آپ انجیل کی منادی کرو. وہ انجیل کی منادی تو کرتے تھے، وہ یسوع مسیح کی عبادت بھی تو کرتے تھے، تو تبھی وہ مار کھاتے تھے. اس کا مطلب وہ سیلیبریشن بھی کرتے تھے. اب دنیا سے پہلے ڈن کیسے ہوا؟ آپ جانتے ہوں گے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو کون کون آئے؟ مجوسی آئے اور گدریے لفظ کو اور آسان لفظوں میں کیا کہیں گے؟ چرواہے. چرواہے کو کیا کہتے ہیں؟ گواہ. زبردست. عاشق بھائی کے لیے زوردار تالیاں. یہ ریپڈ فائر فل حاضر دماغ. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اب خداوند فرماتا ہے کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوگا، جب اس کی عبادت ہوگی تو مجوسی آئیں گے، گدریے آئیں گے اور فرشتوں نے بھی منایا. فرشتوں نے. سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو، جب آپ دنیا سے باہر نکل جاتے ہیں نا کہ یسوع مسیح کی کرائسٹ ماس یعنی عبادت ہم نے کرنی ہے، تو وہ گدریے اور چوپان اور مجوسی تھے. تو یاد رکھیے گا یہ وہاں تک موجود ہے کہ جب انسانیت تھی. اور جب میں بات آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے، تو یہ بات آ جاتی ہے فرشتوں پر. اب زندہ خدا فرماتا ہے کہ کرائسٹ ماس جب ہوگی، یعنی کرسمس جب ہوگا، یسوع مسیح کی عبادت ہوگی، تو یاد رکھیے گا جب یسوع مسیح پیدا ہونے کو تھے اور جب وہ پیدا ہو چکے تو مجوسی تو بعد میں آئے. مجوسی تو بعد میں آئے. یاد رکھیے گا دوستو، مجوسی بعد میں آئے اور گڈریے بھی بعد میں آئے. اس سے پہلے منادی کس نے کی؟ اس سے پہلے خوشخبری کس نے سنائی؟ اس سے پہلے یسوع مسیح کی ولادت کی خوشخبری، کرائسٹ ماس یسوع مسیح کی عبادت فرشتے کر رہے تھے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یسوع مسیح کی عبادت فرشتے کر رہے تھے اور فرشتوں نے جا کے گڈریوں کو کہا، فرشتوں نے جا کے مجوسیوں کو کہا، فرشتوں نے جا کے چرواہوں کو کہا، فرشتوں نے جا کے سارے لوگوں کو کہا کہ آ جاؤ دیکھو زندہ خدا کا بیٹا آج زمین پر پیدا ہوا. کرائسٹ ماس یسوع مسیح کی عبادت یہاں ہوگی. تو غیر قوم کے مجوسی اور غیر قوم کے چرواہے سب آتے، اپنی پگڑی نیچے رکھتے، گھٹنوں کو ٹیکتے اور یسوع کے نام میں سجدہ کرتے. یہ ہے کرسمس. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. تو زندہ خدا فرماتا ہے کہ مجھے سجدہ کرو. اور وہ مجوسی اور وہ گڈریے وہاں نہیں رکے، وہ آگے گئے اور جا کے انہوں نے کیا بتایا کہ دیکھو یہودیوں کا بادشاہ اور زندہ خدا کا بیٹا جو مولود مسیح ہے، جو کرسٹس ہے اور جو خود خدا ہے، وہ آج پیدا ہو چکا.
اب جب زندہ خدا پیدا ہو گیا تو اس کا مطلب سیلیبریشن تو آسمان پر ہوئی تھی نا پہلے. سیلیبریشن تو زندہ خدا نے خود کی, اور نیچے اس کے حواری بھی سیلیبریشن کرتے تھے تو اس کے لیے مار کھاتے تھے. اس کا مطلب یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ہمارے کم عقل بہن بھائی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یسوع مسیح کی سیلیبریشن نہیں لکھی, اس کا مطلب ہے وہ یہاں پر غلط ہے, اور خدا کی لعنت ان پر جو غلط تعلیم دیتے ہیں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ آپ ہیں, یا چاہے وہ میرا باپ ہے, یا چاہے وہ آپ کا باپ ہے. خدا کسی کا طرفدار نہیں, وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. اور رہی بات دوسری کہ کرسمس نہیں منانا چاہیے, یہ بھی غلط ہو جاتا ہے, کیونکہ کرائسٹ ماس یعنی یسوع مسیح کی عبادت ہمیں ہر روز کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں مین مدے کے اوپر کہ کیا یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے؟ تو دوستو میں آپ کو بائبلز کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے, یسوع المسیح کا بیٹا ہوتے ہوئے کہتا ہوں کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. یہ ایک سفید جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ سفید. یہ سفید جھوٹ ہے. یوحنا 8:44 پہ کیا لکھا ہے؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو, وہ جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ. اب جو جھوٹ بولتا ہے اس کا باپ شیطان ہے. آسمان پر جب کچھ نہ تھا کائنات کے اندر, تو آسمان کی جنت پر گناہ ہوا, اور وہ بھی جھوٹ سے ہی ہوا. کیا کہا دل میں شیطان ابلیس لوسیفر نے؟ کہ میں تیرے تخت اپنا تخت میں اپنا تخت خدا کے تخت سے اوپر لگاؤں گا, میں بادلوں پر چڑھ جاؤں گا, میں شمالی اطراف کی طرف پہاڑ پر جا کر کانگریگیشن, ماؤنٹ آف کانگریگیشن پر جا کر انصاف کروں گا جو یسوع مسیح کرے گا. میں خدا تعالیٰ کی مانند ہو جاؤں گا. جھوٹ پر جھوٹ. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اٹھا کے نیچے پھینک دیا گیا, اور جب نیچے آیا تو آدم اور حوا کو کہتا ہے کہ یہ پھل کھا لو تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اوپر بھی جھوٹ, نیچے بھی جھوٹ. اوپر بھی قتل و غارت کروائی اور نیچے بھی قتل و غارت کروائی. سو ابلیس جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. یہ شروع سے خونی ہے, یہ سچائی کا خون کرتا ہے, یہ حق کا قتل کرتا ہے. آپ کو جھوٹ کی تعلیم دے کے آپ کو مار ڈالتا ہے. کرسمس منائیں, ہم خود مناتے ہیں. ایسا کرسمس کوئی مناتا ہے؟ آپ کی گلی محلے علاقے پورے پاکستان میں کوئی ایسا کرسمس نہیں مناتا ہوگا. آج تو تھوڑے ہم لیٹ ہو گئے, ورنہ 10-11 بجے عبادت ہوتی تو صبح 5 بجے تک چلتی ہے. یہ زندہ خدا کی تعلیم. ہاں, اب اس کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کلام خدا کو پڑھیں. ہمارے کئی پاسبان کافی سالوں سے یہ باتیں ہم سن رہے تھے, ہم لوگوں نے بھی کافی کی کہ بھئی اگر 25 دسمبر کو پیدا ہو تو کوئی ثبوت ہے. تو وہ کہتے جی دیکھیں گڈریے تھے, مجوسی تھے, اور آگ لگی تھی, اور سردی کا موسم تھا. آپ نے سنا کچھ اس طرح کا؟ جی جی. لیکن یاد رکھیے بائبل میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. بائبل میں نہ لکھا ہے کہ وہاں پر آگ لگی ہوئی تھی. بائبل میں نہ لکھا ہے وہاں پہ کوئی سنوئی موسم تھا, سنوئی ایسا کوئی سیزن تھا. کوئی ایسی سردی والا موسم وہاں تھا ہی نہیں. جب بائبل خاموش ہے, بائبل نہیں بتا رہی, تو ہمیں اپنی تعلیم لے کر نہیں جانی چاہیے. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں, آج سے 2000 سال پہلے یہ کیلنڈر تھا ہی نہیں جو ہم پڑھتے ہیں. یہ تو ابھی 1600 سال میں صدی میں پوپ گریگری نے, رومن کیتھولک کے تھے پوپ گریگری, انہوں نے یہ کیلنڈر بنایا. گریگورین کیلنڈر اسے کہا جاتا ہے, جو سورج کے اوپر بنا 365 دنوں کا. یہ گریگری کیلنڈر جسے رومن کیتھولک کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے. تو یاد رکھیے گا دوستو, تب تو یہ کیلنڈر تھا نہیں جب یسوع مسیح پیدا ہوئے, کیونکہ ابھی یہ 400 سال پیچھے بنا ہے. 2000 سال اب ہوئے ہیں, 2021 سال, اور 1600 صدی میں بنا, یعنی 400-500 سال پیچھے چلے جائے, یہ کیلنڈر ہی ابھی بنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہمارے پاسبان اب یہ کہنا شروع ہو گئے. میں نے سوشل میڈیا پہ جب نظر ماری اور لائیو نظر ماری, وہ کہتے دیکھیں جی ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ تو کہتے ہیں آگ لگی تھی, لیکن آگ تو بائبل میں نہیں لکھی ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ سردیاں کا موسم ہے, تو سردیاں تو بائبل میں نہیں لکھی ہوئی. ان کی انہوں کو جواب دینا سے کوئی چیز نہیں بچی. بھئی آپ نے انہیں پکڑ لیا کہ دیکھیں نہ سردیاں تھی اور نہ ہی وہاں پر کوئی آگ لگی تھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج بھی جب آپ جاتے ہیں اسرائیل کے اندر
یا فلسطین کے اندر یا میسوپوٹامیہ کے اندر جب یہ نومبر دسمبر کے علاقے میں ابھی کال کر کے پوچھ لیں ان سے کیا موسم ہوگا، وہ بتائیں گے سنوئی ود ریننگ، برف کے ساتھ ساتھ بارش. تو کتنی ٹھنڈ ہوگی، کتنی ٹھنڈ ہوگی، 0 گریڈ سے نیچے آ گئے آپ. تو بکریاں تو باہر کوئی نکالتا ہی نہیں ہے، چرواہے تو باہر جاتے ہی نہیں ہیں، نہ اپنی بکریوں کو گھاس ہی نہیں ہوگی، بھائی مر جائیں گے سارے. پنجاب دے وچ اے موسم دے وچ حیدرآباد میں میرے رشتہ دار ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنے چوپاہوں کو بھی اندر کمروں میں رکھتے ہیں کہ باہر مر نہ جائے. تو باہر کچھ کھلانے کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور ایشیا کے اندر یہ پہاڑی، اور وہ تھے بھی پہاڑی علاقے، پورا یروشلم پورا اسرائیل پہاڑ پر بنا ہوا ہے، پہاڑی علاقے، اور پہاڑ پر جدو اتنی ٹھنڈ پیندی ہوئے تو کیڑا باہر جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، اسم نویسی کا دور تھا. لوکا ایک وقت پڑھتے ہیں آپ، اسم نویسی کہتے ہیں مردم شماری. ایتھے مردم شماری ہوندی ہے، ووٹ پان جانے ہیں سردیاں ہوندی ہے گرمیاں چ. پوری کائنات دے وچ مردم شماری ووٹنگ گرمیاں چ ہوندی ہے، سردیاں چ نہیں ہوندی. کیوں؟ سردیاں میں کون جائے؟ بھائی سردی میں کوئی باہر نہیں نکلے گا. اور حکومت والے اتنے تیز ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے جتنی زیادہ مردم شماری ہوگی اتنی زیادہ ریکارڈ ہوگا اور اتنا زیادہ ہمیں ٹیکس ملے گا، اتنا زیادہ ہمیں ٹیکس ملے. اور وہ رومی کیسر اگسطس جو تھا، جو حکمران تھا اس وقت، اس نے کہا کہ گرمیوں کا موسم ہے، لاؤ سب کو زیادہ سے زیادہ لاؤ. اور ہماری ماں اور ہمارا باپ یسوع المسیح کو اپنی کوکھ میں لے کر وہاں پر گئے اور مردم شماری میں اپنا نام لکھوایا. اور گرمیاں کا موسم سی. خیر، یہ جب ساری چیزیں سامنے رکھی گئی، آپ اپنے علاقے سے دیکھ لیں مردم شماری کب ہوتی ہے. آپ اپنے علاقوں سے دیکھ لیں کہ جون جولائی نومبر دسمبر کی موسم میں بکریاں بھیڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ کیا وہ گھاس چرنے جاتی ہیں کہیں؟ آپ اپنے ہی سنیریوں سے لگائیں. جب یہ ساری چیزیں سامنے رکھی گئی اور سامنے والوں کے پاس جواب نہیں ہوتا تو اب وہ پتہ کیا کہنا شروع ہو گئے. لوگ ہم سے کہتے ہیں نہ یہ دن وہ ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں نہ یہ موسم وہ ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں نہ یہ مہینہ وہ ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں ارے بھائی جو بھی ہے یسوع مسیح تو پیدا ہوا ہے. وہ اس پر آ گئے. تو اس سوال کا بھی، اس جواب کا بھی ایک اور سوال بنتا ہے کہ چلے یسوع مسیح تو اس دنیا میں ہے، وہ تو غیر قومیں بھی مانتی ہیں، لیکن آپ اسی مہینے کی اسی تاریخ کو کیا کرتے ہیں؟ ہر روز کیوں نہیں کرتے؟ بھئی ہر روز کیرل کیوں نہیں نکالتے؟ کوئی منع ہے؟ کوئی منع کرے گا آپ کو؟ سر کوئی منع کرے گا آپ کو کیرل نکالنے سے؟ اسی مہینے میں کیوں؟ کیونکہ نوٹ آتا ہے، مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے. باہروں گورے کالے بھی کلاندے نے تے تو ساڈے بھی چٹ دینے صحیح والے پیسے. یاد رکھیے گا دوستو، اگر آپ کلام سے تھوڑا سا باہر ہوئے آپ کی پکڑ ایسے ہو جائے گی. آپ کو پکڑنے کے لیے بائبل کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس کے جواب ہی نہیں دے پائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یسوع تو پیدا ہوئے، ہم تو وہ دن مناتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ دن تو آپ نے منانا ہے تو آپ نے یہ دن فکس کیوں کیا؟ بھیا پہلی تا آرتھوڈکس چرچز ہیں وہ جولائی کے مہینے میں مناتے ہیں کرسمس. یورپین کینیڈین آرتھوڈکس چرچز ہے، رشین آرتھوڈکس چرچز ہے، کوئی جنوری میں منا رہا ہے، کوئی مارچ میں منا رہا ہے. ان جیسی اپنے دین اسلام دے بہن بھائی ہم کہنے ہیں دیکھو جی ایتھے لگ گئی دے پشاور دے سعودیہ چ لگ گئے تو ساڈے تے اپنی بیڑے گرک ہوئے نے. اپنے گریبان میں تو ذرا جھانک کے دیکھیں. ہمیں صرف پاکستان کی حد تک پتا ہے کہ پنجی نو منایا جاتا ہے، ذرا باہر ورلڈ وائڈ دیکھیے کہاں پہ کیا منایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے گا دوستو، کیا ایسا ہو سکتا ہے جس نے کل کائنات کو بنایا، جس نے تمام نباتات، حشرات، انسانوں کو اور پوری جہان کو بنایا، وہ جب زمین پر پیدا ہوا اور اس کی کوئی ڈیٹ ہی نہیں ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں دوستو، سب کچھ لکھا ہے بائبل مقدس میں. مہینہ بھی لکھا ہے، سال بھی لکھا ہے، لیکن سانو جو یہ ٹرک دی بتی پیچھے لایا ہے اسی وہی لگیا. نہ ساڈے کدی ماں پیو نے بائبل پڑھی تو نہ کدی اسا پڑھی تو نہ کدی اپنی نسل نو پڑھانی ہے. وہ بھی جاہل مطلق، اہی بھی تجاہل مطلق، اور ساڈے بچے بھی آنے والے ان جی مار مر جانے نے جن آ مرنا ہے. بائبل پڑھ لیں، خدا کو پڑھ لیں، کیونکہ بائبل مقدس کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور یہ کلام ہی خدا ہے. آج آپ کو یسوع نظر نہیں آئے گا، آج آپ کو یہوہ خدا باپ نظر نہیں آئے گا، نہ روح القدس نظر آئے گا. اگر آپ کو کچھ نظر آئے گا
تو وہ یہ خدا کا کلام ہے دوستو، یہ ہے خدا، یہ ہے روح القدس، اور یہ ہے یسوع المسیح۔ اور کتنی شرم کی بات ہے، اسی باہر کیرلا تے کڈ لینے ہاں، اپنی جوان بہنا بھراواں راتاں نو باہر کڈ دینے ہاں، اینوں کوئی نہیں پڑھدا، تے انچی انچی مٹی چڑھی ہوندی ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ آپ کو کس نے کہا باہر جا کے کیرلا نکالو؟ یسوع مسیح نے کہا، نبیوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، مقدسہ ماں مریم نے کہا؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو اینوں پڑھا لیکن نے کیا ہے، اس کو کون پڑھے گا؟ ابھی میں آپ سے پوچھوں گا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی یہی ہو جائے گا کہ ایک ہفتے جنوں کی نہیں آ رہا پڑے۔ یاد رکھیے گا دوستو، منہ کے مسیح مریں گے، دل کے مسیح بنے، اور جب دل سے اس کو محبت کریں گے تو اس کے علاوہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ساری سچائیاں اس کے اندر ہیں، پاسبانوں کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس یا میرے پاس نہیں ہے، ساری سچائیاں اس کے پاس ہے۔ ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ جس یسوع مسیح نے پوری دنیا کو بنایا، ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ جس یسوع مسیح نے کل کائنات کو بنایا، ایسے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ یسوع المسیح نے فرشتوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہوا کو بنایا، بجلی کو بنایا، موسموں کو بنایا، اس زمین کے نیچے پاتال کو بنایا، اور پاتال کے نیچے جو پتھر ہے، پتھر کے نیچے جو کیڑا ہے اس کو بنایا۔ یسوع المسیح اپنی مٹھی کھولتا اور ہر جاندار کی خواہش کو پورا کرتا ہے۔ ایسے کیسا ہو سکتا ہے کائنات کا بادشاہ اس زمین پر آیا اور اس کی تاریخ نہ لکھی ہو؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ تے پتا سانو تا نہیں، تے نہ ساڈے پادری کدی بائبل پڑھی، تے نہ ساڈے پاسبانہ کدی پڑھی، تے نہ ساڈے فادرہ کدی پڑھی ہوندی، تے نہ کدی سینٹا ہی بناندے، تے نہ ہی درختاں نوں لاندے۔ کیوں؟ کیونکہ بائبل میں تو کچھ کک کنڈا نہیں ان کا۔ جو نہیں کرنی چاہیے چیزیں وہ کرے جا رہے، اور جو کرنی چاہیے، بائبل مقدس یوحنا 13:13 میں کیا لکھا ہے؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، سو خوب کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ جب مجھے استاد اور خداوند نے تمہارے پاؤں دھوئے، سو تم پر بھی فرض بنتا ہے تم ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ میں تواڈے پیر دھوتے، تساں میرے دھوتے، یہی سے حساب لگا لیں۔ فرض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کرنے کا۔ آپ تو صحیح بتا سکتے ہیں۔ مکمل، مطلب ہر چیز جو لاگو ہو گئی، جو ہر چیزیں سائیڈ پہ، آپ کا خاندان، آپ کی نسل سائیڈ پہ، اور یہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ آپ نے ہی کوئی نہیں جے کر دے، پیر نہیں جے ایک دوجے دے توندے، کیرلا کڈ لینے آ یا درخت لا لینے آ تے یا بابا بنا چھڑنے آ، جرا بائبل جو کوئی لینا دینا نہیں۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ کو بڑی برکت دے، خداوند ہمیشہ آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی بھی A to Z کسی بھی قسم کا سوال ہو تو خداوند آپ کو جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے، آمین۔ جی وقار بھائی۔ پیدائش کے بارے میں پوچھنا تھا کہ ان کی پیدائش جی، کی ڈیٹ کیا ہے؟ جی عاشر بھائی۔ اب وہ بتا رہے تھے کہ بائبل میں مہینہ اور سال لکھا ہے، بالکل بالکل، اس کے بارے میں بتائیں۔ جی شہزاد بھائی۔ سر جی، کلمے کا کلمے کا مطلب کہ ہمارا کلمہ کیا ہے یہ بتائیں۔ جے مسیح۔ دیکھیں کلمہ لفظ جو ہے، اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا ہے۔ لیکن دوستو کلمہ یہ ہے، پیدائش سے مکاشفہ تھا۔ ہم لوگ کلمہ پتہ کیا انسپائر ہوتے ہیں؟ اکثر ہمارے دین اسلام کے فیملی ہم ان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ اپنا کلمہ سناتے ہیں تو ہم ان سے امپریس ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ چیزاں ساڈے اندر آئیاں نے، پہلا نہیں سن، سانو ساڈا بھی کلمہ سنا دیتا کہ جی پہلے ابتدا میں کلام تھا، یہ سناتے تھے، پیدائش کے پہلا باب اس کی پہلی دوسری تیسری آیت، ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، پہلے یہ بتاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ جیسے ماڈرن زمانہ آیا اور موڈیفائی ہوا تو یہ یوحنا پہلا باب اس کی پہلی دوسری آیت کہ کیا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، تو کلام۔ یہ چیزیں۔ لیکن آپ سے پوچھے آپ کا کلمہ کیا ہے، تو آپ کا کلمہ پہلے تو یسوع مسیح اور دوسرا کلمہ یہ ہے، کیونکہ یسوع المسیح تو ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ خدا باپ وہ کے ہمارے دائرے اندر ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اندر ہمارے دلوں میں۔ اندر او دے نے جڑا اینو روز پڑھدا ہے، جڑا نہیں پڑھدا وہ منہ سے کہے جا رہا ہے، اندر اندر کوئی نہیں تھے۔ سو عاشر بھائی اور وقار بھائی، آپ دونوں نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ ایکچول پھر یسوع المسیح کی
ڈیٹ آف برتھ ہے کیا. میں اس کے لیے آپ کو ایک الگ سے دن کہوں گا کیونکہ ابھی ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے, 4 بجنے والے ہیں. تو خداوند نے چاہا کہ کوئی آپ ایسا دن نکالے, میرے ہی گھر پہ آ جائے یا میں آپ کے گھر پہ آ جاؤں گا, جیسا آپ مناسب کریں. تو یہ 10 سے 15 منٹ کا کلام ہوگا, بلکہ اگر آپ جتنا آپ دلچسپی دکھا رہے ہیں میرے خیال سے صرف 5 منٹ میں آپ سمجھ جائیں گے کہ ایکچول مسئلہ ہے کیا. سو خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور بھی کوئی سوال ہو تو جی اس کو پینڈنگ میں رکھ لیں. آصف بھائی اگر آپ کہتے تو ابھی کر دیتے, نہیں پینڈنگ میں رکھ لیتے اس کو. چلے خداوند, یہاں میں ایک کام کرتا ہوں, جیسے ہی کل ہوتی ہے تو کل ان کو ہم لوگ ویڈیو پہ ڈال دیں گے اس چیز کو, صحیح ہے. تو خداوند نے چاہا تو ہم اس کو دیکھیں گے, کیونکہ ابھی جو ہے نا حالت بھی مجھے لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں, ہمارے بہن بھائیوں کی نیندر نے دبوچا ہے. بڑی آپ لوگوں کی ہمت ہے اور طاقت ہے کہ آپ لوگ اس وقت بھی خداوند کا نام جپ رہے ہیں. آپ پہلے آلریڈی ایک عبادت سے آئے ہیں اور یہاں پر بھی آ کے عبادت کر رہے ہیں. آپ لوگ مہان لوگ ہیں, خداوند آپ کو بڑی برکت. ریکارڈنگ چل رہی ہے, ویری گڈ, چلنے دو. سو کلیئر ہے یہاں تک جی. اور بھی کسی قسم کا کوئی سوال ہو, پریشانی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہم لوگ ساتھ ہیں, آپ کے بھائی ہیں. ہم جواب آپ کو نہیں دیں گے, آپ کو خدا جواب دے گا, اور خدا ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہمارا خدا اپنے بندوں کے وسیلہ سے جواب دیتا ہے. بس بندے میں دم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پڑھے ہیں کوئی نہیں تو چڑھ پور پڑھتے گئے, تو کئیوں کو ہم نے پھر ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. خیر, خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت ہے. آخری دعا کریں گے, اس کے بعد رفاقت میں خداوند نے چاہا تو کوئی کنفیوژن ہو تو